الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر دوبارہ اپنا فضل عظیم اور بہت بڑا کرم اور بہت بڑی رحمت والا معاملہ فرمایا. وہ مبارک لمحات اور وہ قیمتی ساعتیں زندگی میں ایک مرتبہ ان کے قریب دوبارہ پہنچا دیا. اس بات کا اندازہ کہ یہ کتنے قیمتی لمحات ہیں اور کتنی مبارک اس کی گھڑیاں ہیں ہم اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے اس ماہ مبارک میں داخل ہونے کی اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے. اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل فرما، اس تک ہم پہ پہنچا. اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا. یہ رمضان المبارک کے مبارک ایام کو قیمتی بنانے کے لیے، اس میں مبارک اعمال کے اہتمام کے لیے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی اس بات کے لیے تیار کیا کرتے تھے. جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل اور دماغ میں تو عبادت کا ذوق اور شوق پہلے ہی سے ہی موجود تھا، پھر بھی رمضان میں خصوصی اہتمام کی ترغیب دی جاتی تھی، پھر بھی رمضان میں خصوصی اہتمام کی ترغیب دیتے تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، ایک خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ اور خیر کو حاصل کر. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور شر اور گناہ والی زندگی گزارنے والے اب تو بس کر جا، اب تو توبہ کر لے، اب تو اللہ کی طرف رجوع کر لے، اب تو بس کر جا، اب چھوڑ دو وہ ساری برائیاں جن سے اللہ تمہارا ناراض ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ قیمتی مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے، سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنایا، اور جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنایا، سید الایام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، اور اس امت کو اللہ نے تمام امتوں کا سردار بنایا، اور قرآن کریم کو اللہ نے تمام کتابوں کا سردار بنایا. یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب، تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمام کی تمام مہینوں میں سب سے بہترین مہینے اور تمام لمحات اور تمام گھڑیوں میں سب سے بہترین گھڑی یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ اس کو اتارتے ہیں.
شب قدر میں اللہ اس کو نازل فرما دے. تو قرآن کریم عظیم کتاب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نبی، اور یہ امت عظیم امت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اتنا عظیم نبی منتخب کیا، اتنا عظیم نبی کو عظیم کتاب اللہ نے عطا کی، اور عظیم مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اور عظیم راتوں میں اللہ نے عظیم رات لیلۃ القدر کی عطا فرمائی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ حال تھا، اور اللہ کے نبی کا یہ حال تھا کہ کوشش ہوتی تھی زندگی میں کوئی لمحہ اور کوئی وقت غفلت کے ساتھ نہ گزرے. رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اٹھے اور وضو کیے بغیر نماز شروع فرما دی. عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو سو نہیں گئے تھے؟ فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوئی تھی، میرا دل نہیں سویا تھا. یہ دل اس وقت بھی اللہ کی یاد میں مشغول تھا. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی، جس نبی کا یہ حال ہو کہ وہ آرام اگر کر رہا ہے تو بھی اس کے وہ لمحات آرام والے ذکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، اس ماہ مبارک میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ آخری عشرے میں تو اللہ کے نبی کی عبادت کچھ زیادہ ہی ہو جایا کرتی تھی. صحابہ کبھی زندگی میں غفلت کے ساتھ وقت نہیں گزارتے تھے، گناہ زندگی میں ان کے قریب نہیں ہوتا تھا، زندگی گناہ کے قریب نہیں ہوتی تھی ان کے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ذکر کیا، انہوں نے اتنے سینکڑوں سال اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے وقت کو گزارا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، وہ کل اتنی بڑی بڑی جنتوں میں داخل ہوں گی، ہماری عمریں چھوٹی تو ہماری جنتیں بھی چھوٹی ہوں گی. اللہ کو صحابہ کا یہ غم، یہ کڑن، یہ فکر اتنا پسند آیا، اللہ نے فوراً ایک سورت نازل فرمائی اور اس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے میرے نبی آپ اپنی امت کو بتا دیجئے میں انہیں ایک رات دے رہا ہوں، اگر اس رات کو انہوں نے عبادت کے ذریعے قیمتی بنا دیا تو یہ ایک رات کی ان کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھا کر اجر دے دوں گا. یہ اس ماہ مبارک کے اندر ہے. ایک شوق ہو، ایک جذبہ ہو، ایک محبت ہو کہ ہم اس اتنے قیمتی اور مبارک ایام میں داخل ہو رہے ہیں. اتنا قیمتی اور مبارک وقت آنے والا ہے کہ جس میں میرے نبی نے کہا تم ایک فرض ادا کرو گے اللہ تمہیں 70 فرضوں کے برابر اجر دے گا. ایک ظہر کی نماز کی رکعت کا ایک سجدہ کرو گے 70 سجدوں کے برابر اللہ اجر دے دے گا. اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی؟ پھر بھی جان چھڑاتے ہیں. تراویح 8 رکعتیں 12 رکعتیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، فلاں فلاں فلاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی کا تو یہ حال تھا، سارا سال میرا نبی 12 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتا تھا تہجد کی نماز کے. 8 رکعتیں پڑھتے، کبھی 12 رکعتیں، دونوں طرح کی روایات آتی ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتداءً جب تراویح پڑھائی کچھ ایام تو پوری 20 رکعتیں پڑھائی تھی. پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھر میں دور کیا کرتے تھے. اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں تراویح، کوئی ادھر جماعت کر رہا ہے، کوئی ادھر جماعت کر رہا ہے، کوئی ادھر جماعت کر رہا ہے، پڑھ وہ بھی 20 رہے تھے. حضرت عمر نے ایک امام حضرت ابی بن کعب کا انتخاب کیا اور ان کے پیچھے ایک جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھوائی. یہ ایسے نہیں ہے، یہ تو ساری راتیں عبادت کرنے کی ہیں، یہ تو سارا دن اپنے آپ اپنے وقت کو ذکر کے ذریعے، عبادت کے ذریعے قیمتی بنانے کا ہے. اور جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، جان بچانے کی کوشش کی جائے. ایسے قیمتی لمحات اور اتنی قیمتی گھڑیاں
کہ جس میں اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ کے یہاں اللہ کی رحمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ برستی ہیں اور اللہ کا فضل بادل کی طرح تم پر آ جایا کرتا ہے. اس پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا سال جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس پورے سال کی رحمت کو اس رمضان المبارک کی رحمت کے ساتھ اتنا بھی جوڑ نہیں ہے جتنا ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوا کرتا ہے. قطرہ اور سمندر کا فرماتے پھر بھی کچھ نہ کچھ مقابلہ ہو سکتا ہے. پورے سال کی رحمتوں کا مقابلہ رمضان کی رحمت سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا جتنا قطرہ اور سمندر کا آپس میں موازنہ ہے. اور اس میں جان چھڑانا، اس میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا کتنی بڑی بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہوگی. اس لیے میرے دوستو، اس ماہ مبارک کی ایک ایک ساعت کو، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ بنے گا عبادت سے. دیکھیے کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا تعارف ہے. تمہارا مالک کون ہے؟ تمہارا خالق کون ہے؟ کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ تمہیں کس نے بنایا؟ اور نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کرنے والی عبادت ہے کہ نماز میں انسان کا اللہ سے تعلق بنتا ہے، تعارف سے تعلق میں تبدیل ہو گیا معاملہ. زکوٰۃ جو ہم نے دی یہ تعلق محبت میں تبدیل ہو گئی. اور پھر جو ہم نے روزے رکھے یہ روزہ اس محبت کو عشق میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ روزہ اس محبت کو عشق میں تبدیل کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کے دل اور دماغ میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں جس کو پہچانتا تھا، میرا جس سے تعلق اور رابطہ ہوا ہے، میرے دل میں جس کی محبت ہے اور میں جس کا عاشق ہوں، اب میری چاہت ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں. تو اللہ کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، انہیں اپنے در پہ بلاتا ہے، اپنے گھر پہ بلاتا ہے اور اپنے بیت کعبہ کا طواف کراتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ ڈائریکٹ اپنے پاس بلا لیتا ہے اور پھر اپنی زیارت کروا دیتا ہے. اور اس تعلق اور اس محبت اور عشق کا کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا رہے. اس دنیا کے اندر اگر کسی سے تعلق بنانا ہوتا ہے، کوئی انسان کا سیٹ ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے جس کے پاس وہ نوکری کرتا ہے، تو تعلق بنانے کے لیے سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں اس کے پاس رہوں، اس کے کمرے میں، اس کے آفس کے روم میں رہوں، اس کے گھر میں رہوں، اس کے قریب رہوں. اور اس قربت کو یہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا تعلق بڑھے گا، میری محبت بڑھے گی، میری محبت اس کے دل میں آئے گی، تعلق میرا اس کے ساتھ بڑھ جائے گا. اور اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، پر مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، مسجد میں آتا کوئی نہیں، اور کہتا ہے میں اللہ کا عاشق. کیسی ڈبل پالیسی ہے، کیسا عجیب نظریہ ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے گھر میں وقت کو گزار اور عبادت کر کے اپنے اوقات کو قیمتی بنا کر اس کے گھر میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے، گھڑیوں کو مبارک بنائے. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کی اطاعت انسان کی زندگی کے اندر آ جائے گی. جس انسان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا عاشق ہے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. تو اللہ کی نافرمانی کرے اور زبان سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں تجھ جیسا بات کرنے والا کہ بات کچھ کرتا ہے اور عمل سے کچھ ظاہر کرتا ہے دوگلا انسان نہیں دیکھا. یہ میری زندگی میں تو عجیب ہی نمونہ ہے تو.
اگر تو اللہ سے محبت میں سچا ہے تو اللہ کی اطاعت کر کے اس کو بتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جس میں اس کے محبوب کی خوشی اسے نظر آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہو اور اپنی محبت کے دعوے اور عشق کے دعوے میں سچا ہو اور اللہ کی نافرمانی زندگی کے اندر ہو۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ سے عشق ہمارا ایسا ہو، اللہ سے محبت ہماری ایسی ہو کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں، لوگ دیوانہ کہیں، ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ ہمارا کسی کو پوچھنا ہو نا کہ فلاں صاحب کہاں ملیں گے، بابا یہ تو اس وقت مسجد میں ملے۔ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے، بابا یہ تو مسجد میں بیٹھے ہوں گے، یہ تو عمل میں مشغول ہوں گے، یہ تو عمل میں مصروف ہوں گے۔ یہ رمضان تو ہم نے اس انداز سے گزار کر اللہ سے فیصلہ کرانا ہے تاکہ جو اس وقت امت مسلمہ پر حالات آئے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ ان کو حالات کو پریشانی والے اور تکلیف والے چین، سکون، راحت، اطمینان میں تبدیل فرما دے، اور ذلت اور رسوائی اور خواری اور تنگدستی اور پریشانی والے جو معاملات آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو عزت میں، اللہ ان کو برکت میں، کثرت میں، قوت میں، طاقت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس انداز سے اپنی پسند کے مطابق اس رمضان المبارک کی قیمتی اور مبارک ساعتوں کو مبارک بنانے کا اہتمام اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔